حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو آواز آ رہی تھی اندر سے بچے کے رونے کی. تو میں آواز سن کے تھم گیا, رک گیا, میرے قدم آگے نہیں چل پائے. میں رک گیا بچے کی آواز سن کے. آواز آ رہی تھی, ماں بچے کو مار رہی تھی اور بچہ آگے سے رو رہا تھا. ماں کہہ رہی تھی تو نے مجھے بڑا ستایا, بڑا تنگ کیا ہوا ہے, بڑی شکایات آتی ہیں تمہاری, دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے, تم نے بہت تنگ کیا ہوا ہے مجھے. اتنا کہہ کے تو ماں نے بچے کو گھر سے نکال دیا. حسن بصری کہتے ہیں میں گھر کے باہر کھڑا تھا, میں نے دیکھا کہ بچہ گھر سے جب باہر اس کی ماں نے نکالا تو بچہ تھوڑا سا آگے گیا, گلی کی نکڑ پہ جا کے تو پھر پلٹ کے واپس آ گیا. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا تجھے تو تمہاری ماں نے گھر سے نکال دیا ہے تو تو واپس کیوں آ گیا, تو جا رہا تھا, کیا ہوا؟ وہ بچہ عرض کرنے لگا کہ حضور میں جا تو رہا تھا مگر جب میں گلی کی نکڑ پہ پہنچا نا تو مجھے خیال آیا, میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں چلا تو جاؤں گا, دنیا بہت وسیع ہے, کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا, مگر جہاں بھی چلا جاؤں اس در جیسا مجھے کوئی در تو نہیں ملے گا نا, میری ماں جیسی مجھے کوئی ماں تو نہیں ملے گی نا. سو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس در جیسا در کوئی نہیں, تو میں اس لیے واپس پلٹ کے آ گیا ہوں آگے, تو اب اپنی ماں سے معافی مانگوں گا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس بچے کی اس چھوٹی سی بات نے میرے دل پہ اثر کر دیا اور میں نے فوراً اللہ کی طرف توجہ کی. میری توجہ اس طرف ہو گئی کہ بندہ بھی اسی طرح ہے, کہ بندہ دوڑ جاتا ہے اللہ کے در سے, مگر یہ بچہ تو واپس آ گیا ہے مگر وہ بھٹکا ہوا انسان واپس نہیں آتا. وہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں وہ گھر کے باہر کھڑا رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھا اور سو گیا. کچھ دیر بعد ماں کی ممتا نے ستایا تو اس نے دروازہ کھولا ماں نے, تو دیکھا بچہ باہر ہے. تو پوچھا بیٹا تو گیا کیوں نہیں؟ کہا ماں مجھے معاف کر دو, میں اسی لیے نہیں گیا کہ مجھے تمہارے جیسی ماں نہیں مل سکتی, مجھے یہ درد دوبارہ نہیں مل سکتا, تو لہٰذا مجھے معاف کر دو. میں آئندہ سے یہ لفظ سننے کی دیر تھی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں نے فوراً اپنے سینے سے اپنے بیٹے کو لگا دیا اور فرمایا کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا. فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ اللہ رب العزت ہے, وہ اللہ کی کریم ذات ہے کہ جب انسان بٹک کے چلا جاتا ہے نا, راہ راست سے بٹک جاتا ہے, تو تب رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے بٹکے ہوئے انسان لوٹ کے آ دیکھ تیرا رب بڑا کریم ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک ماں جس نے اپنے بیٹے کی ساری غلطیاں معاف کر دی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کتنی جلدی انسان کو معاف کرتا ہوگا. تو آئیے آج توبہ کریں, اللہ کی اس بارگاہ میں توبہ کریں, وہ جو ہم سب کو پالنے والا ہے. جب وقت بیت جائے گا, وقت گزر جائے گا, پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص بازار سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی آپ کا یہاں کیا کام ہے, آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو بابا جی نے عرض کی کہ میں تو اللہ اور اللہ کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں, لیکن اللہ مان رہا ہے بندے نہیں مان رہے. کچھ وقت بیتا, وہی شخص جو بازار سے گزر رہا تھا وہ شخص جب قبرستان سے گزرا تو وہی بابا جی قبرستان میں موجود تھے. تو پھر گیا بابا جی کے پاس, بابا جی بازار میں تو آپ زندہ لوگوں سے مخاطب تھے, یہاں تو مردہ ہے, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی وہی کام ہے, اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں, مگر آج رب نہیں مان رہا بندے مان رہے. تو وقت بدل گیا, وقت گزر گیا. تو دوستو اس سے پہلے کہ وہ نہ مانے ہمیں اسے منانا چاہیے, اس اللہ سے توبہ استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وہ رب بڑا کریم ہے, بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو منانا بڑا آسان ہے, میں کہا کرتا ہوں ماں کو منانا بے شک بڑا آسان ہے, مگر ماں کو منانے کے لیے پھر بھی ماں کے پاس جانا پڑتا ہے, ماں کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں, رونا پڑتا ہے, آنسو بہانے پڑتے ہیں, منتیں سماجت کرنی پڑتی ہے. مگر وہ رب کتنا کریم ہے, وہ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس بھی نہ, کسی کے سامنے بھی توبہ نہ کر, فقط تنہائی میں بیٹھ کے
دل میں ہی شرمندہ ہو جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔